کہتے ہیں ایک مولوی صاحب تھے، وہ ہر جمعے پہ واقعہ کربلا، ہر جمعے پہ، کچھ ہوتے ہیں نا محرم الحرامی مولوی، ہر جمعے پہ، بس انہیں اس کے سوا آتا ہی کچھ ہے، جھوٹ کھڑتے رہیں گے، جھوٹ بیان کرتے رہیں گے، تو ہر جمعے پہ یہی بیان کرتے، تو لوگوں نے ہاتھ باندھ دیا، استاد جی آگ گئے، کوئی منہ دا ذائقہ بدلو، کوئی موضوع بدلو، فرمانے لگے آئندہ جمعہ اہمیت نماز پہ بیان۔ لوگوں نے سمجھا بھائی چلو موضوع تو بدلے، مولانا نے اہمیت نماز بیان کرنے شروع کیا، نماز کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، اتنی ضرورت ہے نماز کی کہ حضرت حسین کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ گیا تھا تو وہاں بھی نماز پڑھی تھی۔ بندے آکھیا بھائی مولوی آ گیا بھائی اپنے موضوع تھے، اس نماز وچوں واقعہ کربلا کر لے۔ تو جو سچا داعی ہوتا ہے موضوع کوئی سا ہو اس میں سے وہ توحید بیان کرنے کا راستہ نکال لیتا ہے، اور کئی بدقسمت ایسے ہیں کہ 3 گھنٹے وہ تقریریں کرتے رہتے ہیں، توحید کی وضاحت تو بڑی دور کی بات ہے، توحید کا لفظ بھی ان کی زبان پہ نہیں ہے، ان کی قسمت میں اللہ نے نہیں کی۔ پہلے خدا کی قسم میں سمجھتا تھا کہ یہ اس لیے بیان نہیں کرتے کہ مدرسے بند ہو جائیں گے، چلنے بند ہو جائیں گے، مرید گھٹ جائیں گے، مبتدی، میں یہی سمجھتا تھا، لیکن میں کراچی کے کچھ علماء کو، ایسے علماء کو جانتا ہوں جنہیں دنیا کی کوئی لالچ نہیں تھی، بالکل ذرا برابر بھی دولت کی لالچ ان کے دل میں نہیں تھی، اب بھی ہیں، مدرسے کا، پیسے کا، دولت کی کوئی ضرورت نہیں تھی انہیں، وہ بھی بیان نہیں کرتے، نہیں کرتے۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ نہیں بھائی نہیں، ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کی قسمت میں اللہ نے ہمیں اس محاذ پہ کھڑا کر دیا ہے جس محاذ پہ اللہ کبھی اپنے نبیوں کو کھڑا کر دیا، ہم جیسے غریبوں کو کھڑا کر دیا اللہ نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسئلہ بیان کرنے سے پہلے اپنا تعارف کروایا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، میں نے اپنے باپ دادا کے دین کی پیروی کی ہے، جو ابراہیم ہے، اسحاق ہیں، یعقوب ہیں۔ یا تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں معمولی آدمی نہیں، میرا باپ نبی، میرا دادا نبی، میرا پردادا نبی، متکلم جتنا اونچا ہوتا ہے اس کے کلام میں اتنا اثر ہوتا ہے، تو بتایا کہ میں کون ہوں۔ یا یہ اس لیے ذکر کیا کہ قیدیوں کو بتانا چاہتے تھے کہ جو مسئلہ میں تمہارے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ مسئلہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، میرے پردادا ابراہیم نے بھی اسی کو بیان کیا، یہ بیان کرنا ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لائق نہیں، ما کان ما یجوز ما ینبغی، ہمیں جائز نہیں، ہمیں مناسب نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں۔ مولانا حسین علی مانا کرتے ہیں ما کان لنا، سانے گل ڈھکتی نہیں، سانے گل ڈھکتی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں۔ ذالک من فضل اللہ، آگے کی بات، یہ شرک کا نہ کرنا اور توحید کا سمجھ آ جانا، ذالک من فضل اللہ، یہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ یہاں میں ایک بات کہا کرتا ہوں، یہ جو توحید کی سمجھ ہے اور شرک سے بچ جانا ہے، خدا گواہ ہے اس کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بالکل کوئی تعلق، تعلیم کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں، دولت کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں، عقل کے ساتھ بھی کوئی نہیں۔ چلیے میں نے بڑی بات کہی، نہ علم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، نہ دولت کے ساتھ، نہ عہدے کے ساتھ، نہ عقل کے ساتھ، یہ توحید کا سمجھ آ جانا اور شرک سے بچ جانا، ذالک من فضل اللہ، اللہ کا فضل، اللہ کا فضل۔ ہمارے سرگودے میں ایک شخص ہوا کرتا تھا، مجذوب تھا، مہینہ نہیں نہانا، پان کھانا ہے تو ساری داڑھی پہ پان لگا ہوا ہے اور پرانے کپڑے ہیں اور پھرتا رہتا ہے سارے شہر میں، بچے اس کو چھیڑتے ہیں ٹیٹو کر کے، اس کا نام رکھا ہوا ہے ٹیٹو،
تو ہماری مسجد میں آ جایا کرتا تھا، 18 بلاک ہمارا جو مرکز ہے وہاں آ جایا کرتا تھا، تو تھا وہ مجذوب۔ میں اس کا عقیدہ آگے بیان کروں گا تو آپ بھی مانیں گے کہ مجذوب تھا۔ چلو پہلے بیان کر لیتا ہوں پھر اگلی بات کر لیتا ہوں۔ تو اس ٹیٹو کو کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا، اس کا عقل کتنا تھا، نماز کھڑی شروع کی ہے، 20 رکعتیں پڑھ، سلام شلام۔ ایک دفعہ میرے پاس آیا تو کہنے لگا میں نے چائے پینی ہے۔ میں اندر گیا، میں پیسے لے آیا، 5 روپے کا کپ ملتا تھا، 5 روپے، پرانی بات ہے۔ تو اس نے نماز کی نیت باندھی۔ میں جب قریب آیا تو مجھے نماز کے اندر ہی کہتا ہے یہ 5 روپے رکھ دے۔ میں وہ نماز پڑھ رہا ہوں، فارغ ہونا تو بہتر۔ یہ اس کا عقل تھا، یہ اس کا دماغ تھا ٹیٹو کا۔ تو اس سے کوئی پوچھتا ٹیٹو 11ویں کھائے گا؟ تو وہ جواب میں کہتا حرام ہے، اللہ کے نام کی کھاؤں گا۔ اس کو کوئی سمجھ نہیں تھی دنیا کی۔ اچھا وہاں ہم سرگودا میں مشہور ہے 18 بلاکی ہے، سرگودا میں بلاک سسٹم ہے، 1 بلاک 2 بلاک 3 بلاک 4 بلاک۔ وہاں گھر کا ڈھونڈنا بہت آسان ہے۔ اگر آپ کو بلاک کا پتہ ہے نا کہ فلاں آدمی کا گھر فلاں بلاک میں ہے، وہ ایک الگ بلاک ہے، آپ اس میں پہنچ جائیں آپ کو فوراً گھر مل جائے۔ ہم رہتے ہیں 18 بلاک، ہمیں لوگ وہاں ہمارا نام رکھو 18 بلاکی ہے۔ تو ٹیٹو سے کوئی پوچھتا قبر والوں سے مانگے گا؟ وہابی ہوں وہابی، 18 بلاک والا نو منو، اللہ سے مانگوں گا، اللہ سے۔ سچی سچی گل کرو، جب یہ جملے وہ کہتا ہوگا اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے کتنا فخر کرتا، اس نو اپنی خبر نہیں، اس نو اپنا ہوش نہیں، میرا کتنا ہوش ہے۔ انہی لوگوں کے متعلق میرے نبی نے کہا کسی سے قرضہ مانگیں گے تو کوئی قرضہ نہیں دے گا، رشتہ مانگیں گے تو کوئی رشتہ نہیں دے گا، پاس بیٹھنے لگیں گے تو کوئی پاس بیٹھنے نہیں دے گا، اللہ پر کوئی قسم اٹھا دیں گے تو اللہ ان کی لاج رکھ لے گا۔ یہی مجذوب ہے، مواحد۔ مواحد سن 1987 کی بات ہے، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں نے کوئی حج کرنا ہے یا حج پہ جانا ہے، کبھی سوچ ہی نہیں آئی، پتہ نہیں کیوں نہیں آئی۔ ایک دن آیا تو میں نے اسے کوئی پیسے دیے تو فوراً کہتے ہیں اللہ تینوں حج کروائے۔ اس نے کہہ دیا، میں نے سن لی۔ کچھ دنوں کے بعد میں اپنی والدہ کے پاس گیا تو میرے بڑے بھائی پروفیسر ہیں، تھے پروفیسر، اب تو ریٹائر ہیں، بلکہ وہ شعبہ اسلامیات کے سربراہ تھے سرگودا یونیورسٹی کی۔ تو وہ میری والدہ کے پاس اب بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کوئی خسر پھسر سنی نا، تو مجھے کچھ محسوس ہوا بھائی حج دیا گلاں ہو رہی ہیں۔ تو میں نے پوچھا بھائی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ تو فرمانے لگے بھائی حج پہ جانا چاہتا ہوں اور والدہ کو بھی ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ میں آ میں بھی جانا ہوں۔ اللہ نے مجھے اسی سال حج کروا۔ تو اس کا تعلق عقل سے، علم سے، تعلیم سے نہیں، توحید کی سمجھ کا آ جانا اور شرک سے بچ جانا، ذالک من فضل اللہ۔ یہ آپ کو بھی تجربہ ہوگا، آپ کے پنڈ میں، گاؤں میں، محلے میں کچھ ایسے لوگ جو اتنے عقل مند نہیں ہیں لیکن اللہ نے انہیں بڑا مواحد بنا دیا، آپ کے پاس